السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے پیارے خوبصورت گھر دے اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان کی ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بھی بنایا اور سونے نبی پاک دا امتی بنایا۔ نبی پاک دی امت دا شان یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ، جتنیاں پہلیاں امتاں دے لوگ ہیں، انہاں نو اے آسانیاں اور اے شاناں نہیں سی ملیاں جڑیاں رب نے سونے نبی پاک دی وجہ نال اللہ نے سانو عطا کیتیاں۔ پہلی امت دا اگر کوئی بندہ گناہ کر بندہ گناہ دا ارادہ کردا، ان دے ارادے تے بھی گناہ لکھیا جاندا۔ پہلی امت دا کوئی بندہ گناہ دا ارادہ کردا، اللہ فرماندن کہ اس نے ارادہ کیتا ہے اندا گناہ لکھو۔ اگر گناہ کر لیندا ہے تو فوری نوٹ ہو جاندہ ہے، فوری لکھیا جاندہ ہے۔ جدو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ آیا، ذرا توجہ کر کے سنیا ہے کیونکہ میری تقریر چ مزہ نہیں آنا، سمجھ آئے گی، چس نہیں آئے گی، کیونکہ تہاڈا شیڈول پروگرام دا ٹھیک نہیں ہے۔ جیڑا بہت سریلی اور سونی آواز والا ہے، بہترین ہے، خطیب پاکستان بھی ہے، توتی زمان بھی ہے، انہوں تسی پہلے ٹائم دے چھڑیا، تسی کھا لئیے مٹھائی والی دکان تے بہ کے من پسند چنگی بہترین۔ ہن تھانوں بوندی یا جلیبی پسند نہیں آنی، لیکن یہ تو تھوڑا اپنا شیڈول سی، میں تے منتاں کردا رہا، میری تسی منی نہیں، تے ہن میں تے جلیبی کھوانی ہے کیونکہ میں من پسند یا برفی مٹھائی نہیں ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بس تسی میرے لیے ہن غور کرنا، ثواب سمجھ کے بانا، سواد سمجھ کے نہیں بانا۔ جڑے باہر کوئی گل شل کر رہے ہیں انہاں نو 2 منٹ واسطے اللہ دا نام جدو لو گے نا تو انشاءاللہ چپ ہو جان گے۔ جے نہیں کوئی سننا چاہتا مہربانی کر کے ذرا پریڑے ہو کے بحث کر لو۔ ایتھے درس قرآن ہوئے گا تے درس قرآن نو اپنا سبق سمجھیا کرو تے سبق نو عمل واسطے سنیا کرو، عمل واسطے۔ سونے نبی پاک دا آیا زمانہ، اللہ فرماندن کہ میرے فرشتے و قانون بدل گیا ہے۔ 600 سال دے بعد کائنات دے اندر نبی آیا سی عیسیٰ علیہ السلام دے جامن تو بعد۔ 600 سال دا زمانہ نبوت تو زمین خالی ہے۔
حالانکہ پہلے زمانے دے اندر ایک ایک وسطی دے اندر دو دو تین تین بھی نبی اللہ نے اکٹھے بھی بھیجے. سورۃ یاسین دے اندر آمدا نا واقعہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. لیکن جدو عیسیٰ نبی اللہ کل چلے گئے زندہ تو پھر 600 سال تک زمین خالی رہی. جس زمین دے اتے نبی کئی امدے آن ایک ایک زمانے چوتے 600 سال دا زمانہ خالی چلا جائے بلا کنا انہاں دا ماحول خراب ہو گیا ہوئے گا. یہی وجہ ہے کہ زندہ بچیاں نو یعنی قبرستان وچ دفن کر دیندے آن. جنہاں نے ایک باری پانی پلا لیا نا چشمے تو دعا دا میرا گھوڑا پہلے پانی پیوے گا پہلے تو پیچھے 100 سال تک لڑائی چلتی رہی. اتنے خطرناک وہ لوگ ہو گیا. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے زمانہ کچھ بدل گیا. اللہ فرماندا ہے میرے پیارے سونے نبی جی میں نویں نبی آئے نا ایویں اج قانون بھی میں اللہ پاک نے نواں دے چھڑیا. فرشتے آندے نے اللہ سائیاں کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے سونے نبی دا سونا امتی جدو گناہ دا ارادہ کرے کہندے گناہ دے ارادے تے گناہ نہیں لکھنا. ساری عمر ارادہ کری رکھے نا پہلی امتاں دا ارادے تے گناہ لکھیا جاندا ہے. فرمایا انہاں دا نہیں لکھنا. ذرا سبحان اللہ تا پڑھ لو. ایڈی اللہ دی کرم نوازی ہوئی ہے ماشاءاللہ تھوڑیاں تے سونیاں سونیاں بوتھیاں والے ہو تے تسی موڑ بھی نہیں پڑھتے. سبحان اللہ. اچھی پڑھو سبحان اللہ. ڈھلے ہو کے نہیں پڑھنا ٹیٹ ہو کے آکھو سبحان اللہ. کوڑے رومن نالو چوپ چنگی ہے اچھی آکھو سبحان اللہ. کہنا ہے تو پھر دے سنگا کا ہے اے سبحان اللہ دی تو بڑی شان ہے. میرے بھائیو اتنی جدو بات ہوئی فرشتے آدن اللہ آرڈر تیرا ہوئے گا عمل ساڈا ہوئے گا. ارادے تے نہیں لکھ دے گناہ. ارادہ کردہ رہا لیکن صرف ارادہ کچا نہیں سی. گناہ دا ارادہ پکا ہوندا ہے نا ساڈا. نیکی دا ارادہ کچا ہو سکتا ہے لیکن گناہ دا ارادہ بھلا ساڈا کچا ہو سکتا ہے؟ ارادہ کردہ بس گناہ کر کے ہٹیا. گناہ کر کے ہٹیا. جدو گناہ کر لیا فرشتے آندن اللہ سائیاں انہاں دا کر لیا. اللہ دا مڑ کی ہے ہسن دی نہیں گل سبحان اللہ پڑھن دی گل سی. کیڈا اللہ نو تواڈے نال پیار ہے. کیا بات ہے. امتاں تا ساریاں بڑیاں آئیاں سی. اللہ دا پھر کی ہویا ہے؟ اللہ سائیاں مڑ ساڈی ڈیوٹی کی ہے. فرمایا تواڈی ڈیوٹی تا ہے لکھن لکھاون دی. اللہ پھر گناہ ہو گیا ہن کدوں لکھیے؟ طبرانی اٹھاؤ علامہ البانی حاکم ہیثمی نے اس حدیث نو صحیح لکھے ہے. 6 گھنٹے تک اللہ دے اے میرے سونے نبی پاک دا سونا امتی ہے اے دے چہرے ال ویندے رہو. اگر یہ توبہ کر جائے تو میں سمجھاں گا گناہ ہویا ہی نہیں. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. بے شک اچھی بولو سبحان اللہ. 6 گھنٹے تک اللہ مہلت دیندا رہندا ہے کسے ہور امت نو نہیں. سونے نبی پاک دی امت نو اے مہلت دتی جا رہی ہے. فرمایا 6 گھنٹے دے اندر اگر توبہ کر جائے میں سمجھاں گا گناہ ہویا ہی نہیں. فرشتے ویندے رہے. اینو گناہ دی عادت ہے توبہ دی ہے ہی نہیں. اینو گناہ دی عادت ہے توبہ دی ہے. گناہ دی عادت بڑی آئی تے توبہ دی عادت نہیں آئی. اینو گناہ دی عادت آئی توبہ دی عادت نہیں سی. تے جدو عادت ہی نہ ہوئے ایک کام دی تو پھر انہیں ہٹنا کی سی؟ نہ ہٹیا. انہیں توبہ بھی نہیں کیتی. انج بھی نہیں کہہ سکیا یا اللہ گناہ ہو گئے مینوں معاف چا کر. فرشتے بھی ویندے پن اللہ بھی ویندے پن ایڈا ٹیٹ مسلمان چیڑا گناہ کیتا ہے توبہ نہیں. ہس رہے ہو ظالمو. یہ تے ہسن دی گل نہیں ہے. فکر لے آون دی گل ہے. اللہ ویکھ رہا ہے تینوں معاف کرن واسطے. فرشتے تاک رہن تیرا گناہ نہیں لکھنا. 6 گھنٹے گزر گئے نہیں توبہ ہوئی. کیڈا چیڑا ہے. اینو نہیں نا پھر جنت دی فکر. اینو نہیں نا ہے جہنم دا ڈر. اینو نہیں ہے اللہ دا خوف. نہیں اس نے داڑھی منان والے کدی توبہ کر دن.
تھوڑے ضلع اکاڑے دے صوفی ثناء اللہ دے لڑی تو سارے یہ کر لیں دن اگلے دن نہ دن یا اللہ میری توبہ ہوں میں داڑھی نہیں منانا کدی آ کیا نہیں یا داڑھی منانا سباب ہے جنہ اپنی بہنوں دا حق کھد ہے زمین مربع کھا گئے جی زمین وچوں وراثت آمدی ہے کھا گئے انہاں توبہ کیتی ہے ساری عمر کھدا نے نا حق بہن دا سکی بہن نو نہیں معافی سکی بہن دے ڈاکو بنے آؤ توبہ ہوئی ہے اتنا سخت ہو گیا مسلمان اللہ دی مہربانی ویکھو فرشتے آدن اللہ سائیاں انہوں تا توبہ کوئی نہیں آئی اللہ آدن چلو او جانے اگر نہیں بھی توبہ کیتی سو ایک گناہ لکھ لو کچی پلسر نال بلے بلے اللہ سائیاں پھر ایک گناہ لکھاندہ پہ ہے تے او بھی کچی پلسر نال اللہ دا جس ویلے بھی انہوں توبہ دا کدی ذہن چاہ گئی کدی شاید ڈاری جاوے جس ویلے بھی ڈر کے نے کہہ چھڑے اللہ میری سچی توبہ تے میں سارے گناہ معاف نہیں کرانگا بلکہ گناہ نو میں نیکیاں بنا دیاں کوئی میرے بوے تے آ کے آنکھیں تسی اللہ کیا بات ہے یہ صرف اپنی شان رب نے بنائی ہے تا میں کیا سی اللہ نے سونے نبی دا امتی بنایا ہے تو تسی شبان اللہ شبان اللہ شبان کوئی شعور ہی نہیں ایڈا وڈا لفظ بولے مولوی نے تو اچھی نہیں کہنا سی سبحان اللہ ہون تک کہہ دیو موضوع تو میرا یہ نہیں ہے چلو ہون تک کہہ دو اچھی آج میرا اصل جڑا دل کردا ہے نا کیونکہ مینوں آواز آئی سی آ جڑا ٹوپی والا ہے نا گورا جا منڈا انہیں آخیا ہے بھائی میٹھی تقریر کر ٹھیک ہے نا تو ہوں میٹھی سن لو میں آج کرنا چاہنا تقریر ہو بڑی میٹھی اتنی کھنڈ بھی شاید اکاڑے دی میٹھی نہیں جنی میری آج میٹھی تقریر ہے میری تقریر ہے کہ جنت جاون دے کام کی ہے کیونکہ مسلمان دیاں دو منزل ہیں جدو مر جائے گا قبر جائے گا یہ اندی منزل ہے تے جدو اٹھایا جائے گا جنت میں جائے گا نیک بندہ یہ اندی منزل ہے قیامت تو بعد منزل مسلمانہ دی جنت ہے اور مرن تو بعد منزل قبر ہے اگر جنتی کام کرے گا تو قبر چ بھی آرام تے اگلے جہان بھی آرام کیوں جی مٹھی ہے تقریر کے نہیں وہ ہوں میں تمہیں دسنے تسی کرنے نا تسی آخنا ہے کاری یاسین گل تو بڑی پیاری کیتی ہے لیکن یہ تو دس کہ جنت کیسی ہے جنت دے 8 دروازے ایک دروازہ وہ 10 دینا پھر آپ پہ شوق آ جائے گا انما بین المصرائی من مساری الجنہ لکما بین مکہ و حجر اگر تھوڑا جا ساؤنڈ کھول دیندہ نا تو دعاواں لیندہ تو جے نہیں کھولدا تو پھر اور کچھ بندہ چنگا ہے انشاءاللہ میرے اصل نا مولوی نواں نواں آنا میں کیونکہ انہوں پتہ نہیں میرا توجہ کرے ذرا غور کرے ہے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دا ایک دروازہ ایڈا وڈا ہے 8 دروازے فرمایا اللہ دے سونے نبی نے فرمایا انما بین المصرائی من مساری الجنہ لکما
بین مکہ و حجر، فرمایا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ او میرے بھائیو ایڈا وڈا جنتی ایک گیٹ ہے جویں مکے تو بحرین دا شہر حجر ہے، اے کتنی جگہ ہے؟ اے 1350 کلومیٹر ہے، اور 1350 کلومیٹر تسی آکھنا میں تے مکہ ویکھیا ہویا ہے اسی بحرین نہیں ویکھیا، اے کنی جگہ بنے گی؟ کوئی پاکستان دے 2 شہر گن چا پھر سانو سمجھ آ جائے گی۔ لاہور تو کراچی تک جتنی جگہ ہے ایڈا وڈا جنتی ایک گیٹ ہے، کیونکہ مکے تو بحرین دا شہر حجر وہ بھی 1350 کلومیٹر ہے، لاہور تو کراچی بھی 1350 کلومیٹر ہے، ایڈا وڈا جنتی ایک گیٹ ہے، تے جنت آپ کیڈی وڈی ہوئے گی؟ میرے دوستو میرے بھائیو پھر ایک ایک بندے نو 4 نہراں ملن گیاں، تے نہراں کوئی مٹی دیاں بنیاں ہویاں نہیں ہیں، وہ نہراں سونے دیاں نہراں، تے انہاں نہراں دے اندر پانی چلایا جائے گا، ایک نہر دے اندر پانی چلے گا، دوسری نہر دے اندر شراب چلے گی، تیسری نہر دے اندر مکھی چلے گا، تے چوتھی نہر دے اندر دودھ چلے گا۔ کیا سمجھ آ گئی؟ کتنی میٹھی تقریر۔ سونے دی کوٹھی ہوئے گی، سونے دی کوٹھی ہوئے گی، فرمایا جڑا اوندا اندر دا حال ہے 60 میلا، اندر دا حال ہوندا 90 کلومیٹر گڑائی چ ہوئے گا، اور 90 کلومیٹر گڑائی چ گنا تو پھر بھی بڑا لمبا چوڑا وقفہ میرے بھائیوں مسافت بندی ہے۔ اس طرح سمجھ لو جویں میرے بھائیوں ایتھو اکاڑے تو چیچا وطنی ہے، اور اکاڑے تو فیصلہ آباد ہے، اور اکاڑے تو اس طرح ویاڑی ہے، اس سارے علاقے گڑائی دے اندر باپ لو، جتنا اے علاقہ بندا ہے اتنی جنت دے اندر ایک کوٹھی دا اندر دا حال بندا ہے۔ کیا بات ہے ہاں، اے جے جنت۔ تے میں دسنا چاہنا کہ کیڑے عمل کرو گے، کیڑے کام کرو گے جن دے جنت مل جائے گی؟ فرمایا پھر ایسی پیاری حور نال تیری شادی کر دیاں گا کہ یا تو والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، حور مقصورات فی الخیام، یہ سارے قرآن دے الفاظ حوراں تے ہیں۔ اللہ او تھانوں کی پتہ میرے دوستو جنت دی حور اس طرح کہ جویں لال تے جواہر موتی ٹرے پھردن، ہر شے جنت دے اندر ہے، 2 چیزاں کوئی نہیں، بھلا کیڑیاں کیڑیاں؟ 2 شیاں کوئی نہیں جنت دے اندر، ایک تا نیندر کوئی نہیں، کیونکہ نیندر موت دی بہن ہے، اللہ دا اتھے بہن بھی نہیں آنی موت دی۔ نیندر کوئی نہیں، ہر ٹائم سیرا کردے رہو، کھاندے پیندے رہو، ایک ایک جنتی ایک ٹائم دا ناشتہ کرے گا، 4 دیگاں۔ تسی آکھنیاں 4 دیگاں بندہ کھاؤ کیویں ہے؟ وہ ڈیڑھ کے بڑو لائے کیوں جی آپ تسی آکھے میٹھی تقریر کر اینو پوچھ لوے آ جلا بیٹھ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ کدی خوشخبری والی بھی تقریر ہونی چاہیے نا، مڑ کدی تسی سدنا تو ہے کوئی نہیں، تے آج ہی میں مطلب ہے توجہ ہے 4 دیگا ایک ٹائم تے بندہ کھائے گا،
اندر 4 ٹپ پانی پی جائے گا ڈکار آئے گا سارا ہزار. تسی کہنا ہے اتنا بندہ کیویں پائے گا کہ ہس رہن تے مذاق بھی ہو رہا ہے. اور میرے دوستو ایک جنتی بندے دا قد 90 فٹ ہوئے گا, 7 گج سینہ چوڑا ہوئے گا, مریض میدے دا ہے ہی نہیں, ہیپاٹائٹس سی بھی کوئی بھی نہیں. اللہ کے نیدر دینی ہی نہیں, ہمیشہ کھاندا ہی رہے گا تے پیندا ہی رہے گا. کیا بات ہے جنتی دی. اور میرے دوستو میرے بھائیو ایک اور شے بھی جنت کوئی نہیں. بھلا دسو گا کیڑی؟ گریڈ اسٹیشن بھی کوئی نہیں. گریڈ اسٹیشن بھی جنت کوئی نہیں. اور جتوں بجلی پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے بجلی دا نظام جنت بنایا ہی کوئی نہیں. بھلا کیوں؟ سونے دیاں کوٹھیاں اللہ نے بنا چھڑیاں. جنت دے اندر بازار بھی ہون گے, جنت دے اندر گراؤنڈ بھی ہون گے, جنت دے اندر پلاٹ بھی ہون گے, جنت دے اندر باغات بھی ہون گے, جنت دے اندر نہراں بھی ہون گیاں, جنت دے اندر چوک بھی ہون گے, جنت دے اندر بڑا کچھ ہوئے گا. لیکن جنت دے اندر بجلی دا نظام کوئی نہیں. کیوں کہ حور اتنی خوبصورت ہے کہ بجلیاں دی رب نو لوڑ پینی نہیں. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا ایک باری حور زمین تے جاتی جمارے سارے 7 سمان تے 7 زمینہ روشنی ہو جان. اتنی اعلیٰ خوبصورت حور ہے پر ملنی کلہ نو ہے. کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجہم. جنہ لوگاں دیاں نظراں نیویاں ہو گئیاں, بازار چ جارن لوگاں نو تک نہیں رہے, عورتاں نو ویکھ نہیں رہے, وگرنہ زنا والی اکھ لکھی جائے گی, اکھاں دا زنا ہو جائے گا. عورت ہوے یا مرد ہوے, مومن جدوں بازار میں آئے گا اون دی نظر نیوی ہوئے گی, او کسے عورت نو ویکھدا نہیں ہے یا اونوں عورت کوئی ویکھدی نہیں ہے. فرمایا پھر اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے ایتھے دنیا دے اندر زنا کاری تو بچ جاؤ گے, اگلے جہان اللہ حوراں نال شادی کر دے گا. ایک کام ٹھیک نہیں, انشاءاللہ آج تو بعد بدکاری نہیں. قرآن مجید نے اور کم بھی دسن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ فرماندن کہ او مومنو, جدو آمن والی آیت آ جائے نا, آمن والی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دن کہ اسی پھر اپنے آپ نو بیدار کر لیں دے کہ اللہ تقریر کرو ہے سانو مسلمانانو. 88 مقام تے اللہ نے آمنو کہہ کے مسلمانانو خطاب کیتا ہے. تے اے انج سمجھ لو کہ قرآن دے اندر اے تقریر رب دی ہے تے اللہ کی آخر ہے سانو, اللہ کوئی کام ذمہ لا رہا ہے سانو. تے اینڈ تے اللہ کہندا تسی جنت میں جاؤ گے. تسی آکھنا مفلحون, تسی تا کیا ہے مفلحون دا معنی جنت میں جاؤ گے, مفلحون دا معنی کامیاب. تو قرآن کی آدھا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ دے کہ کون کامیاب ہے؟ جو جہنم تو بچ گیا جنت چلا گیا, یہ کامیاب ہے. مفلحون ان دا معنی بھی کامیاب ہے. اور میرے بھائیو فلاح پا گئے تو فلاح دا معنی کی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. آئے کم کر لو, فرمایا مومنو رکوع کی طے کرو, او مومنو سجدے کی طے کرو. ان کی خیال ہے یہ تو رکوع تو مثال ہے ابھی وضو کر کے رکوع کر لے 5-7 یہ مانا نا.
ایک مینوں بڑی خوشی ہو رہی ہے آج دی مجلس وچ کہ میرے بڑے پیارے استاد، وہ میرے استاد محترم اس مسجد قریب یا اس مسجد نمازی ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ جتھے بھی آئے نا ساری منت من کے تے اتے آ جان اتنے سٹیج تے۔ عبید اللہ صاحب تھوڑے چ کوئی بزرگ بیٹھے؟ جزاک اللہ آر مہربانی، یہ سارے استاد محترم ہیں، اصا انہوں دے کول پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں دی عمر لمبی کرے، اللہ انہوں ہور زیادہ دین دا کم انہوں دے کولوں اللہ لے لوے، سبحان اللہ۔ کی خیال ہے جڑا رب آندا ہے کہ رکوع کیتی رکھو، رکوع دا معنی اے ہے بھئی وضو کر کے رکوع کر لو 7-8، اے ہے رکوع دا معنی کی ہے کہ نمازاں پڑھتے رہے ہے، سجدے کیتی رکھے ہے معنی کی ہے نمازاں پڑھتے رہے ہے۔ اگے اللہ فرماندن وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت اپنے اللہ دی کردے رہے ہے۔ عبادت دا نام آیا تے اللہ نے اگلی وضاحت کر چھٹی ہے کہ عبادت اپنے رب دی کرنی ہے، عبادت اپنے رب دی کرنی ہے، عبادت اور کسے دی کرنی نہیں ہے۔ اگر تسی رکوع بھی کرنا ہے تے رب واسطے، اگر سجدہ کرنا ہے تے رب واسطے، اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو رب واسطے، قربانی کرنی ہے تو رب واسطے۔ یہ کیا کرو اللہ میں قربانی کر رہا اپنے پیو دے نام تے غلط ہو جائے گی، میں قربانی کر رہا اپنی ماں دے نام تے قربانی غلط ہو جائے گی، کیونکہ قربانی عبادت ہے تے اللہ کہندا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت جدوں بھی کرنی ہے اپنے سونے رب دی کرنی ہے تے قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ انج کیا کرو کہ میں اپنی باپ دی طرفوں قربانی کر رہا تے کر رہا اللہ کے لیے، باپ دی طرفوں جائز ہے، ماں دی طرفوں جائز ہے، لیکن کہنا انج ہے کہ اللہ قل ان صلاتی وَنُسُقِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ تھوڑی سبحان اللہ ہو رہی ہے، میری اچھی ہے، میں اپنی قرآن کی قرات اچھی کرنا، لیکن تمہیں پتہ نہیں کی مصیبت ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ جمعہ تے میں پڑھایا تسی سارے پڑھائے، تھکا تو میں تھک تسی گئے، اچھی ذرا کہو سبحان اللہ۔ سارے کم میرا سونا نبی فرماندا اللہ میں نماز پڑھنا تے تیرے واسطے، قربانی کرنا تے تیرے واسطے، میں زندہ رہا تے تیرے واسطے، میں دنیا تو جاواں گا تے تیرے واسطے۔ اس واسطے میرے بھائیو رکوع کرنا تے اللہ واسطے، سجدے کرنے تے اللہ واسطے، نمازاں پڑھنی تے اللہ واسطے، زور پڑھنی تے اللہ واسطے، اثر پڑھنی تے اللہ واسطے، عشاء پڑھنی تے اللہ واسطے، مغرب پڑھنی تے اللہ واسطے، صبح پڑھنی تے اللہ واسطے، عیداں پڑھنی تے اللہ واسطے، اشراق پڑھنی تے اللہ واسطے، تہجد پڑھنی تے اللہ واسطے، قرآن پڑھنا تے اللہ واسطے، ہائے ہائے غریباں دی خیر خائی کرنی تے اللہ واسطے، لین دین کرنا تے اللہ واسطے۔ من احب للہ وبغض للہ آتا للہ ومنع للہ، جڑا بندہ آتا ہے میری زندگی بھی اللہ واسطے، میرا چلنا بھی اللہ واسطے، میرا اٹھنا بھی اللہ واسطے، میرا سونا بھی اللہ واسطے، میرا جاگنا بھی اللہ واسطے، میری راتاں بھی اللہ واسطے، میرے دن بھی اللہ واسطے، ہائے پینا بھی اللہ واسطے، سونا بھی اللہ واسطے، قیام بھی اللہ واسطے، اللہ اکبر، میرا غصہ بھی اللہ واسطے، میرا پیار بھی اللہ واسطے۔ اللہ قیامت کا دن کہے گا سارا کچھ میرے واسطے۔ آج جنت دے اندر
کوٹھیاں تے جنت دیاں نہراں ساریاں تیرے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے اللہ نے فرمایا وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. او بڑے بڑے نیکی دے کام ہیں او کرنے تسی. اے اللہ کہہ رہا ہے او جنت جاون دے کام کی ہیں؟ فرمایا نیکیاں کریا ہے. نیکیاں 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 کی ہوندیاں؟ بندوقاں لے کے روڑوں تے کھڑو کے مسلماناں نو بندوق بھی کھا کے سارا کوئی لٹ لینا نیکی ہے نا. یا پھر شادی دا موقع آ جائے واہ سارے پیسے کلاشن کوب دی نالی دے وچ رکھ کے پھیر کر کے انہاں روپیاں نو ساڑ دینا نیکی ہے کہ نہیں؟ یا داڑھی مبارک آج کل نا کئی شہراں دے اندر وی آئی پی حمام ہیں جتھے بڑی اعلیٰ قسم نہ داڑھی منی جا رہی. اعلیٰ قسم دی داڑھی منی جا رہی. 50 روپیہ لگتا داڑھی منن دا. اگر روزانہ مناؤ گے تے مہینے دے اندر 1500 خرچہ آئے گا تے سال دا 18,000 خرچہ ہے سال دا. کی خیال ہے اگر 10 سال ہو گئے یا 20 سال ہو گئے 18,000 ذرا کیلکولیٹر بناوی پوتر تینوں ذرا پڑھیا لکھا لگنا بناوی 18,000 ایک مہینے دا تے 20 سال ہو گئے داڑھی نو قتل کریں دیا کنا خرچہ آیا 3 لاکھ تے کچھ ہزار 60,000 تقریباً میرے بھائیوں 3.5 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے 20 سالوں دے اندر صرف اس گناہ دا کہ انہاں سونے نبی دی داڑھی نو قتل فرمایا ہے. اللہ اکبر. اے نیکی دے کام آن. اللہ کہندا وفعلوا الخیر. او لوگوں نیکی دے کام کریا ہے. نیکی دے کام کی آن او جڑا پیسہ اتنا لا چھڑے ایو پیسہ جمع کردا رہندا 18,000 روپیہ سال دے اندر جمع کردا رہندا سونے نبی دی سنت نو کچھ نہ کہندا. ایک دا جنت مل جاوے ایک او پیسہ محفوظ ہوے او غریبنی عورت کوئی محلے دی تلاش کر لوے اونوں ایک سال دے اندر اونوں 18,000 روپیہ دے دیوے کنکاں دے موقع تے او سال دی کنک لے لوے اپنے غریباں بچیاں نو بہ کے سال گندم کھواوے او آٹا پی پی کے کھواندی رہندی تینوں گھر بیٹھے دعاواں دیندی رہندی جس وقت تینوں موت آندی اللہ تینوں جنت داخل کر دیندا. آج محلے دے اندر کتنے لوگ ہو میرے دوستو میری بچی ہے تے میں 3-4 لاکھ جہیز دے اتے لا چھڑنا کدی سوچیا نے کہ میری گواڈن بچی ہے میری گواڈیاں دی بچی ہے بھی نیک ہے بھی خوبصورت پڑھی لکھی ہوئی ہے گناہ ہے کہ ہے بیچاری غریبڑی اے ہوندا جرم ہے اور کسی نو احساس نہیں آیا. اور میرے دوستو پورا محلہ اللہ کے تہاڈا وچ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تسی سارے لوگ مل کے کچھ روپیے پا کے اس بیچاری واسطے ایک جمع کر لو کچھ پیسے اور اس غریبڑی نو جہیز لے کے دے دیو اونوں اٹھا دیو او ساری عمر دعاواں دے گی اللہ تینوں جنت دے دے گا. آج نیکی دے کام یتیم بچیاں نو تلاش کیتا کرو. اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یتیماں دی کفالت ہو گئی یتیماں نال پیار ہو گیا یتیماں نو تسی پڑھا چھڑیا قرآن حدیث یا جو بھی تسی پڑھانا چاہندے ہو ان دی تربیت کر چھڈی ہے بہترین انہوں روزگار لب دیتا ہے. اللہ اکبر. اس یتیم دی ہوگی ہے کفالت. میرے سونے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جدو اللہ جنت میں داخل کرے گا لوگاں نو سجے پاسے میری ذات ہوئے گی کھبے
کھبے پاسے وہ لوگ آ جان گے میرے نال مل کے اس طرح جنت چلے جان گے جنہ لوگوں نے دنیا تے رہ کے یتیماں نال پیار کیتا، یتیماں نو خیر خائی نال دنیا دے اندر پالیا، یتیماں نو پڑھایا، انہاں نو کپڑے لے کے دتے، انہاں نو کھان پین دا انہاں دا بندوبست ہویا، انہاں دی کفالت ہوئی۔ آئے میرے بھائیو یتیم دے منہ چوں دعا نکلے گی میرا رب تینوں جنت دے اندر کوٹھیاں دا مالک بنائے گا سونے دی۔ ہے یہ نیکیاں ہو رہی ہیں۔ یتیم روڑ گئے روندے روندے، جڑے انہاں دے چاچے آن انہاں نے انہاں دی جائیداد کاروبار چلا کے ہڑپ کر گئے۔ یتیماں نال پیار کرو گے تو یہ جنت دا رستہ ہے، اللہ تینوں جنت داخل کرے گا۔ آئیو میرے بھائیو جڑا رب نے کہہ چھڑیا نا کہ لوگو وفعلوا الخیر، نیکی دے کم کیتے کرو، آئے جے نیکی دے کم گواٹیاں نال پیار کیتا کرو، آئے جے نیکی دے کم۔ آئے آج گواٹیاں نال پیار نہیں ہو رہا، ایتھوں پانی نہیں لگنا چاہیے، لگے گا نا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ پیارے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا گواٹیاں نال سلوک نہیں کردا، میرے نبی ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ، اللہ دے نبی نے تین قسماں چاہ چاہ کے فرمایا او لوگوں سن لو مینوں اللہ دی قسم ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے۔ لوگوں نے کیا سونے او گل کی ہے؟ فرمایا بندہ مومن نہیں، بندہ مومن نہیں، بندہ مومن نہیں۔ صحابہ کہنے لگے کیڑا مومن نہیں؟ فرمایا جنہاں نے گواڈیاں نال سلوک نہیں کیتا بلکہ انہاں دے نال لڑائیاں کردے رہے دنیا تے رہ کے۔ اگر گواڈیاں نال سلوک کرو گے اے بھی جنت وچ جاون دا کم ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن ہی نہیں جڑا گواڈیاں نو آنے کڈدا ہے۔ تسی کدی نہ کڈیا؟ کدی لڑے ہو گواڈیاں نال پڑوسیاں نال؟ کدی نہیں نہ لڑے؟ پھر تسی سب جنتی ہو کے ایک میں وچ اللہ معاف کرے۔ کی خیال ہے؟ ہولی ہولی جڑا بول دے ہو نا گڑ باڑ لگدی۔ توجہ ہے؟ ایک اللہ دا مومن بندے دا ذکر کرا نکا جا، عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن بہت ولی اللہ تے نیک تے جنتی بندہ، بلے بلے بلے۔ اس جتھے عبداللہ بن مبارک دی رہائش آئی نا وہ سارا شہر مسلمانہ دا ہے تے انہاں دا پڑوسی یہودی ہے۔ پڑوسی کی ہے؟ یہودی۔ ایک دن نا یہودی نے گل کی مسلمانہ چ بہ کے کہ یار میں اپنا مکان ویچنا چاہنا۔ پراپرٹی ڈیلر تو ادو بھی ہو سکنا پر اج رنگے نہیں، سونے کپڑے پا لیندن۔ چلو میں اگے جا کے ذرا دسنا گل۔ حسد ہاس تو جڑا پوندے نے نا یہ تو میں نے شک پوندا ہے بھئی کوئی ہے حساب کتاب۔ کیڑی گل میں کرا مینوں عمدہ پہ شرم۔ اوئے ہوئے ایک پراپرٹی ڈیلر میں تھانوں ہنے دسنا ہے، اس نے پراپرٹی ڈیلر ایسا بنیا کہ وہ جنت کما گیا۔ ثابت کراں گا بھئی وہ جنتی ہے، یہ ثابت کراں۔ تسی کہنا جنت تینوں کیویں پتہ وہ جنتی ہے؟ ہاں ہاں پتہ ہے کہ نہ پتا ہوئے تو چنگے مولویاں سے۔ تسی غور رکھیا جے ایک عورت آئی ایک امام کول، امام قرطبی کول ایک عورت آئی، نوجوان عورت، کہندی ہے کہ امام صاحب میں ایک بات کروں؟ آخر کرو۔ آندی ہے کہ میں بھی جنتی میرا خامد بھی جنتی۔ امام صاحب آخیا یہ تو اللہ قسم دسیا کوئی نہیں تو کیویں پوچھ کے آ گئی اللہ کولوں؟ آندی ہے کہ میں انتہائی پڑھی لکھی اور لڑکی اور خوبصورت، اور میرا بندہ پڑھیا ہوا بھی نہیں تو شکل بھی خوبصورت نہیں، میں انہوں ویخ ویخ کے صبر کر رہی ہوں، وہ مینوں ویخ ویخ کے شکر کر رہا ہے۔ تو صبر دا بدلہ جنت نہیں، شکر دا بدلہ جنت نہیں۔ وہ آدھر ہے جنت، آدھر لبنی ہے کہ نہیں؟ گل تو ٹھیک ہے نا؟ تو جی اس لڑکی نو پتہ لگ سکتا ہے تو میں لڑکی نال بھی گیا گزریا۔ آخر مینوں میرتا یورنگے استادہ پڑھایا نا بزرگاں نے،
میں دسنا چاہنا ایک اللہ دا بندہ جنتی، کیا بات ہے، توجہ رکھی۔ اس بندے دے سامنے گل کی یہودی نے کہ میں اپنا مکان ویچنا چاہنا، وہ کہنے لگے کتنے دا ویچنا ہے؟ وہ کہندا ہے کہ میں 500 دینار دا ویچنا ہے، 500 دینار دا۔ توجہ، اشارے کنائے نہ کریا ہے، مولوی دی اکھاں بڑیاں تیز ہوندیاں نے، اسی 3 ٹائم گوشت کھانے ہیں روزانہ، تے این نہ سمجھا جے بھئی این میں آکھے مولوی نو کی ادنا تا یہ بیچارہ اللہ لو نبی نہ کوئی ہو جاوے تو وکھری گل ہے، تے اکھیں آون نا تو پھر ذرا احتیاط نال۔ توجہ ہے، اتنی جدو گل ہوئی میرے دوستو میرے بھائیو، او یہودی آندا ہے کہ میں 500 دینار دا مکان ویچنا ہے۔ او کہنے لگے یار تیرا مکان اتنا مہنگا کیوں تو دے رہے ہیں؟ مثال دے طور تے میں اکاڑے دے اندر بیٹھا تے میں کہاں کہ میں 5 ارب دا کوٹھا ویچنا ہے، تسی حیران تو ہونا بھی جناب کوئی یورپ وچ کوٹھی، اس کوٹھی چ لال تے جواہر لگے ہون اٹاں دے، سوال تو ہو سکتا ہے نا۔ پھر تسی یہ بھی کہو گے کہ یار اے دس مولوی جی کاری جی اے دس ایڈی مانگی جو دے رہے ہیں کی خیال ہے؟ تو پھر کہے گا او کی خیال ہے؟ میں کہاں گا لوکیشن بڑی اللہ ہے، تو انگلش بھی بولیے نا، تھوڑے تے روبرو بھی تپوے نا لوکیشن بڑی اللہ ہے۔ وہ آدھے جی کس طرح کوئی مارکیٹ دے اندر مکان ہے؟ کہیں نہیں اے کوئی کارنا دا پلاٹ ہے؟ آخر نہیں۔ پھر اتنا مہنگا کیوں ہے؟ وہ یہودی کہندا ہے میرا پڑوسی بہت آلہ ہے۔ اللہ کہنے لگا تیرا پڑوسی کون ہے؟ آخر میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہے رحمت اللہ علیہ۔ کہنے لگے یہ رنگا پڑوسی کسی نو ملنا نہیں ہے، میں تا مانگا دے رہا کہ جیڑا آئے گا ساری عمر سکھ اٹھائے گا۔ او بندہ دوڑدا حضرت عبداللہ بن مبارک کو آ گئے، کہنے لگے پیارے عبداللہ صاحب تھوڑا پڑوسی مکان ویچن دی گل کر رہا ہے، تو میں فوری طور تے اودے نال گل کیتی ہے، میں کہا پر کنا ریٹ ہے؟ انہیں کہا جی 500 دینار ہے۔ میں کہا تو بہت اچا ریٹ لایا کی خصوصیت ہے مکان دی؟ وہ آدھا میرا پڑوسی بڑا آلہ ہے، اتنی گلا کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے کہنے لگے او میرے بھائی جان پھر تو مکان نہیں لینا، او مکان میں لواں گا کیونکہ میرا پڑوسی ہے، میرے 2 مکان ہو جان گے، او مینوں لون دے۔ او کہنے لگے ٹھیک ہے تسی لے لو۔ جدو رات 2:30 دا ٹائم ہویا یا 3 دا ٹائم ہویا، سارے شہر دے اندر دنیا سو گئی ہے، اس وقت پراپرٹی ڈیلر اٹھیا، عبداللہ بن مبارک اٹھیا، پیسے لے کے آیا، گواڈی دا دروازہ کھڑکایا، گواڈی حیران ہو گیا، ڈر بھی گیا، پتہ ڈریا کیوں سی؟ توجہ ہے، ڈریا پتہ کیوں سی؟ کہ لگتا ہے کہ میرا پہرے دار یا تو سو گیا ہے تے یا پھر آج میرے مکان دی پہرے داری نہیں ہو رہی۔ بھلا پہلے دار کون سی؟ یہودی کہنے لگا میریاں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سن، پھر تے کوئی نہیں سی، جدو میریاں بچیاں جوان ہو گئیاں عبداللہ بن مبارک میرے گھر دا پہرا دیندا ہے ساری رات اس واسطے کہ کوئی ڈب کھڑبا مسلمان آ کے اس یہودی دی بچی دی عزت نہ لٹ لوے، کیونکہ میرا پڑوسی ہے، اگر میں دا خیال نہ کیتا کتے میرے کولوں جنت نہ کھس جائے قیامت والے دن۔ آپ اس طرح خیال کرنے ہیں، جنت جانا چاہتے ہو تو پھر پڑوسیاں دا انتہائی خیال کرنا پائے گا۔ او میرے دوستوں میرے بھائیو، آئے جی اللہ دا مومن بندہ اللہ اکبر، او پڑوسی کہنے لگا، او یہودی ڈر گیا، کہندا جدو کنڈا کھڑکے ہے اے دا معنی کہ اج عبداللہ پہرے دار کوئی نہیں۔ کہنے لگے جی کون آئے ہو؟ آخر جی میں تیرا بھائی عبداللہ کھڑا۔ ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً مرحباً، اندر داخل ہو گئے۔ کہنے
لگے کہ وہ اپنا دروازہ اس کمرے دا کھول دے جس کمرے دے اندر کوئی نہ ہوئے، صرف تو ہے تے میں آ، تیسرا اپنا رب ہے، کوئی شہر چ ویدا بھی نہیں پیا، اس طرح کمرے دے اندر داخل ہو گئے۔ جدو داخل ہو گئے بیٹھے رہ کہنے لگے بھائی جان کی گل ہے، کیوں مکان ویچ رہے ہیں، کوئی میرے کو تکلیف ہوئی ہے؟ آخر نہیں تھوڑے تو میں تو انتہائی راضی ہاں، پھر کیوں بیچ رہے ہیں مکان، گل کی ہے؟ کہندا جی مکان اس واسطے بیچ رہے ہیں کوئی مینوں مسئلہ ہے، میرے مسئلے دا حل او جتے ہونا نہیں سی تے میں کسی اللہ گل کیتی نہیں، کیونکہ میں یہودی ہاں، کسی نے مینوں کوئی قرضہ ہسنا بھی دینا نہیں سی، میں پھر مکان ویچن دا سوچ لیا ہے۔ کہنے لگے تینوں کنی لوڑ ہے؟ آخر جی مینوں 500 دیناراں دی لوڑ ہے۔ کہنے لگے 500 دینار گن لو، 500 دینار بھی رکھ لے، مکان بھی رکھ لے، وہ تیرا میرا گواٹیاں دا حق بندا ہے، ہن مکان نہ ویچی، اگر تو مکان ویچ دیندا کسی مصیبت دی وجہ نال قیامت والے دن جے رب مینوں پوچھ لیا تو اپنے پڑوسی دی تامن کیوں نہیں کر سکیا، او نہ ہوے کدے میری جنت میرے کولوں ویران نہ ہو جائے۔ لونوں آندا ہے پیسے بھی رکھ مکان بھی رکھ، ہے بھی یہودی لیکن پڑوسی تو ہے نا، پڑوسی تو ہے کہ نہیں؟ اے نواں دن جنتی تسی کہنا یہ تو تامن ہے، تامن تے اسی بھی کر دینے پھر اسی بھی جنتی نہیں، اگلی گل واضح ہونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کسے نال اس طرح پیش آؤ، انہوں سیرت نال مطمئن کر لو یا انہوں تبلیغ نال مطمئن کر لو، جیڑا بندہ راہ راستے آ گیا اسلام قبول کر گیا تیری جنت پکی ہے۔ سونے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی نے فرمایا سی کہ نہیں فرمایا سی؟ پیارے علی اس طرح سونے انداز نال تبلیغ کری، ایک بندہ بھی راہ راستے آ گیا تیری جنت پکی ہے۔ اللہ اکبر، جدو اس نے ویکھیا اتنا اللہ میرا پڑوسی ہے، مینوں اپنی ضرورت واسطے بھی پیسے دے چھڈے اور مکان بھی مینوں ہی مل گیا ہے، وہ آندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ ایمان نہ دسو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہویا بندہ ٹھیک کہ نہیں؟ ہے جے میرے بھائیو جنت جاون دے کم، اللہ اکبر، آئے جے وفعل الخیر لعلکم تفلحون، ایو رنگیاں نیکیاں کرو جے پیسے نے چار، ضائع نہ کیتے کرو، تلاش تے تاش کھیڈن تے 3 لاکھ ضائع کر بندے ہو، گواٹیاں دا خیال کر لو، محلے دے اندر کوئی غریبنیاں عورتاں تے انہاں دے نال تعاون شروع کر دیو، اللہ اکبر، او اے جنتی کام جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ اکبر۔ پیارے رب نے تے ہور بھی کئی کم دسن، آؤ ذرا اگے دساں ہور گلاں کی دساں، سبحان اللہ ذرا اونچی پڑھ لے، تینوں میں ہور بھی واہ سارا کم دس دیاں، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنے بھی آمنو تو گل شروع ہوئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تو ہن موڑ آمنو تو گل شروع ہونی ہے، یا تے آمنو تو بعد اللہ وڈے گناہ تو بچانا چاہتا ہے مسلمانوں تو یا پھر اللہ بڑی وڈی نیکی اللہ دعوت دلانا چاہتا ہے، اے نیکیاں سن ساریاں جن دی اللہ آمنو کہہ کے تین درس دیتا ہے، ہن ایک خطرناک گناہ دا ذکر ہو گئے، اللہ کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ
فرماتا ہے کہ میں دو گلاں کر رہے اس مقام تے اللہ سائیاں کیڑیاں کیڑیاں اللہ دا کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے سودی کاروبار دی کمائی جو کھانا نہیں کیونکہ اتنا خطرناک گناہ ہے قیامت دا دن آئے گا وہ بندہ ہلکا ہو جائے گا جیب بندی باہر نکلی ہوئے گی لوگ پوچھن گے تینوں کی ہویا ہے کہندا میں سودی کاروبار جو کھاندا رہا توبہ اور میرے دوستو میرے بھائیو اے بہت بڑا گناہ ہے آج تو بعد یہ نہیں کرنا اگے فرمایا واتقوا اللہ لوگو اللہ تو ڈر جاؤ لعلکم تفلحون کہ اللہ پاک تینوں جنت دے دے گا تفلحون دا معنی کی اللہ جنت دے دے گا اے جو تفلحون دا ترجمہ ویسے تو دا معنی ہے فلاح پا جاؤ فلاح دا کیا معنی ہے کامیاب ہو جاؤ کامیاب دا کیا معنی ہے ادخل الجنت فقد فاز اللہ اکبر اللہ تو ڈر دے روے آئے تو نالے کاروبار سودی کاروبار جو کھانا نہیں نے دو ڈرنا کیویں ہے کیویں ڈرنا ہے گناہ ہو ہی جاندہ ہے گناہ ہو ہی جاندہ ہے کوئی ایڈی وڈی بات نہیں ہے لیکن ڈرو اتنا کہ اللہ حیران اللہ پاک اعلان کر چھڑے کہ اس بندے میں معاف کر چھڑیا ایک بندہ آیا میرے سونے نبی علیہ السلام کو تے آن کے کی آندا ہے طہرنی یا رسول اللہ اللہ اکبر یہ ڈریا ہے کہنا میرے سونے نبی علیہ السلام جی مینوں پاک کر دیو اللہ دے سونے نبی سمجھ گئے کہ گناہ کوئی خطرناک کر کے آیا کل تو انہیں اپنے آپ تے حد لگا کے تے آپ دنیا تو جانا چاہتا ہے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جلدی کر توبہ کر لے کیونکہ توبہ دا دروازہ دے بند کوئی نہیں ہویا جلدی کر توبہ کر لے وہ تھوڑا جا دور گیا موڑا ہٹایا سونے نبی جی مینوں پاک کر دیو اللہ دے نبی فرمایا چل 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 اور پھر آ گیا فرمایا چل چوتھی باری آیا آپ نے فرمایا کی گناہ ہویا ہے کہندا میں تو آئے گناہ ہو گیا ہے زندگی دے اندر ایک باری گناہ ہو گیا ہے کہندا میں دنیا دے اندر رہنا ہی نہیں چاہتا ٹھیک ہے میں توبہ کراں گا اللہ اللہ لیکن یہ نہیں مینوں تے مار مار کے مکا دیو میں تو گناہ ہویا کیوں ہے رب دے سامنے اللہ دی زمین تے اللہ دے آسمان دے تھلے نعمتاں رب دیا کھاواں تے میں گناہ کردا کردا زندہ رہواں میرا حق نہیں ہے دنیا تے زندہ رہنا دا اتنا اللہ تو ڈریا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے حد لا دو ادھا زمین گڑ دیتا گیا پتھر مار مار کے او ٹائم بھی آیا لوگ کہنے گے بس کرو مائز بن مالک اسلمی تے فوت ہی ہو گیا اللہ صحابہ دے دو گروہ بڑھ گئے ایک آدھن کامیاب ہو گیا کہ نہیں کامیاب ہویا یہ تے مطلب ہے فیل ہو گیا اللہ دے سونے نبی نے فرمایا او اندے حق دے اندر دعا استغفار کر دیو دعاواں شروع کر دیو صحابہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے سونےو گل کی ہے کی خیال ہے ایدی معافی ہوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا او میں تے تا دعا کروا رہا تاکہ جنت جندہ اور مقام اونچا ہو جائے باقی رہا مسئلہ اے اتنا اللہ تو ڈرے ہے ایدی توبہ اتنی اللہ نو پسند آئی ہے میری پوری امت دے گنہگاراں لوگ ہوتے اگر اللہ تقسیم کرے میری پوری امت ہی اندے اکلے بندے دی توبہ نال معاف ہو جائے اللہ تو اینج ڈرو گے تو پھر دلہ مسیح تے ڈر دے رہو گل موڑ جا کے کر لو کچے دھاگے والی توبہ نہ ہوے بڑی ٹائٹ ہائے ہائے ڈر دے روے آئے تے اللہ جنت دے دے گا جدو ڈر جاؤ گے پھر گناہ تو بچ جاؤ گے جدو ڈرتے رہو گے پھر کسے تے ظلم کرن تو بچ جاؤ گے جدو ڈرتے رہو گے بہنا دے حق کھاون تو بچ جاؤ گے جدو ڈرتے رہو گے نہ چھوٹا کرو گے نہ بڑا کرو گے گناہ تا ہی ہو رہن ساڈے ذہن دے اندر اللہ دا ڈر کوئی نہیں اللہ اکبر اگے میرا اللہ کی فرما رہا ہے اگے اللہ فرماندن اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون
اللہ دی من دے رہو تے سونے نبی دی من دے رہو نہ برادری دی منو نہ قوم دی منو نہ بھائیاں دی منو بس اللہ دی من دے رہو تے اپنے رسول دی من دے رہو اللہ تواڈے تے رحم کرے گا جدو رب رحم کر دیتا تے تسی جنت میں چلے جاؤ گے رب دی رحمت تو بغیر جنت وچ کسے وجنا نہیں تے جنت وچ کون جائے گا رحمت کنہ تے آئے گی جڑا اللہ دی من دا رہیا حی علی الصلاۃ دکان بند مکان بند گھر بند کاروبار بند کارخانہ بند حی علی الصلاۃ دوڑ کے مسجد آ گیا ہے فرمایا تسی آ جاؤ اللہ دی گل من لو نبی پاک دی گل من لو لعلکم ترحمون میں اللہ تواڈے تے رحم کراں گا کی مانا میں تانوں جہنم تو بچا کے جنت داخل کراں گا میں تواڈے تے اے رحم کر دیاں سبحان اللہ منو گے اللہ دے نبی دی انشاءاللہ کل مڑ مناؤ گے اتنے چیڑے ہو جاؤ اگے اللہ فرماتا اور جنت جاواں دا کام کیڑا ہے وساری الی مغفرۃ من ربکم ایندا ترجمہ سنو محلے دے وچ نا بچی چھوٹی جی یا بچہ کھڑا ہو جاندہ ہے منڈیو چیزی لے لو ونڈیندی پئی ہے چیزی اور سارے بال بج بج چیزی کی ہے کوئی نوی شے نہیں چیزی مطلب چاول ہون گے یا مچھیاں ہون گیاں نکیاں نکیاں مچھیاں ٹافیاں مچھیاں دا سانو موڑ یا بتایا نا شہریاں نو پتہ نہیں ٹافیاں مثلا یا پھر کوئی اور مطلب ہے چھیاں حالانکہ وہ بچے گھر کھاندے پین لیکن اعلان ہو گیا آجو ونڈیندی پئی نے شیجی ونڈیندی پئی نے سارے بال باج وگدن پھر کئی واری لیندن آدن میری چھوٹی بہن ہے ان دا حصہ بھی دیو میرا برا ہے ان دا حصہ بھی دیو وہ بار بار آ کے شے لٹیندی لیندا ہے نا کدی سوچیا نے وساریو الی مغفرۃ من ربکم اللہ دے لوٹی گئی جنت لے لو دوڑ کے آؤ جنت میں لے لو جنت فروخت ہو رہی ہے وجنت ارض السماوات والارض جن دی چڑائی زمین اسمان دے برابر ہے لے لو سونے دیاں کوٹھیاں کی خیال ہے بج بج کے جنت اللہ لٹاوے تے لٹ سو تواڈے نال تا بال محلے دے چنگے جڑے بار بار چیزی لون واسطے چیزی لٹ کے لے جاندن جنت چیزی نال بھی حقیر ہے اچھی تا بول پو لٹ سو او کیویں لٹینی ہے اگلی گل الذین ينفقون فی السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اللہ اکبر فرمایا بندہ مومن کون ہے تے جنت جاون دے کی کام ہیں آپ نے فرمایا نا جنت لے لو جہنم تو بچنا پوے جنت ونجنا پوے کھجور پوری نہیں تے ادھی کھجور لے کے تے کسے غریب نو دے چھڈو جنت موڑ بھی لگ جس فرمایا کدیوں دے حالات ڈاؤن ہے کاروبار ڈاؤن ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ دے راہ خرچ کردا ہے حالات صحیح ہیں پھر بھی خرچ کردا ہے اللہ تعالیٰ دے راستے تے خرچ کرنے والا بندہ یہ جنت والا کام ہے حدیث چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ نہ دینا دوے ہاتھ نو پتہ نہیں لگتا اے بندہ قیامت والے دن اللہ انہوں سد کے آکھے گا کہ آج کوئی سایہ نہیں ہے عرش دا سایہ ہے اللہ دا جندے رنگا کوئی ٹھنڈا سایہ کوئی جگہ ٹھنڈی کوئی نہیں ایک میل تے سورج آیا کھلا ہے لوگوں نو پسینے دے اندر لوگ غرق ہوئے بیٹھن لیکن انہوں پسینہ بھی نہیں آئے گا اتنی گہری نیند سو جائے گا اللہ دا عرش دا سایہ اتنا اللہ ہوئے گا 50,000 سال دا دن انہوں سمجھ نہیں آنی کدو قیامت دا دن مک گیا ہے اللہ انہاں بندیاں نو اپنے عرش دے سائے تھلے دوپہر دا کلولا بھی انہاں دا ضائع نہیں ہومن دے گا
ہائے ہائے وہ کون جان گے جڑے ایک ہاتھ نہ دین دوے ہاتھ نو پتہ نہیں لگدا، پھر ساری عمر جتلاندے نہیں آندے میرے روپیاں دے پڑیاں تے اج گلاں کرنا ہے انج نہیں۔ زین العابدین ایک اللہ دا ولی ہے جن دا نام ہے علی بن حسین۔ کی نام ہے؟ علی بن حسین۔ انہاں دا لقب ہے زین العابدین۔ اے بڑا نیک بندہ سی، بڑے بڑے اندے کام نے، ایک اے بھی کام سی، ایک اندہ اے بھی کام سی کہ رات دے ٹائم نا انہوں پتا سی کہ اتنے گھر میرے مطلب پڑوسی غریب ہے، انہوں علم سی، انہیں سامان نو بن لینا رسیا نال، ہر چیز اندے وچ ڈال لینی، کھان پین دی، پیسے بھی۔ رات جدو ہو جانی نا ادھی رات اپنے آپ نو چھپا کے منہ شو اس طرح ولیٹ کے جویں مطلب ہے چھپا کے اپنے میں کوئی منو سیانے بھی نہ انہاں دے گھراں دے اندر غریباں دے گھراں دے اندر سامان دے رہا ہے۔ ایک دن غریب اٹھے، وہ سارے غریب جمع ہو گئے کہ یار میرے گھر تو اج کوئی اللہ دا نیک بندہ سامان دے گیا، میں کھادا ہے تے میں ان دے بچیاں نوں دعا دینا۔ اگلے دن وہ پھر ہیل پے، غریب ہیل پے، ہیل پے سمجھ دیو کی مطلب انہاں دی عادت بن گئی، مطلب انہاں دی بن گئی عادت۔ وہ جدو اپنی عادت کے مطابق اٹھیندے بھئی اللہ دا بندہ کوئی دے گیا مطلب سامان، ایک دن سامان کوئی نہ آیا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے کہنے لگے آئی تو سامان ہی نہیں آیا، کہیں دن یار آئی سامان نہیں آیا، کہیں دن کیویں آوے، ایک بندہ بولیا او کیویں آوے، او تے اللہ کو بندہ ہی چلا گئے، کہنے لگے ساری عمر تے اوندا پتہ نہیں لگا، تے چلو آج جی دس دیو کہ بندہ کیڑا ہے؟ اکھے او زین العابدین ہے جڑا رات نو غریباں نو سامان دیندا سی منہ ولیٹ کے، اوندا پتہ بھی نہیں کسے نو لگا، او آدا اللہ میں تیرے رستے تے دے رہا پر پتہ کسے نو نہ لگے، صرف تینوں پتہ ہونا چاہیدا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ساری عمر دیندے رہے، کدی خوشحال ہو جاندے پھر بھی دیندے رہے، جدو تنگی دے دن مانے آئے پھر بھی دیندے رہے، ادو دیونا بند کر گئے جس ویلے خود اللہ کو ہی چلے گئے۔ اللہ فرماندا ہے کہ اے جنتی کم ہے، اگے اللہ فرماندا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، او لوگو جدو کوئی تھوڑے نال زیادتی کر بوے تے غصہ تھانوں آ جاوے تے گھٹ بھر بھر کے پی جاؤ، جویں دودھ دے پیالے پی جاندے ہو نہ رج کے، ایویں غصے نو ہی پی جاؤ غصے نو، جدو رج رج کے غصہ پی جاؤ گے تے اللہ کہے گا او میرے فرشتے ہو لکھ لو کہ اے بندہ میرے نال پیار کر گیا، واللہ یحب المحسنین، اے بندہ نیکی کرنے والا سی، میرا اندر پیار ہو گیا ہے۔ او جندے نال رب دا پیار ہو جاوے اوندا بیڑا پار ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ غصہ پینا، زیادتی دا بدلہ نہ لونا اور لوگوں کو معاف کر دینا بہت وڈی نیکی ہے۔ ہن سنو پیارے نبی علیہ السلام دا زمانہ ہے، اللہ توجہ ذرا کرے میرے دوستوں میرے بھائیوں، اللہ دے سونے نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے تے جبرائیل علیہ السلام کہندے السلام علیکم، سونے نبی نو سلام لے رہا جبرائیل تے نال کہہ رہا پیارے سے نبی جی، سبحان اللہ، او میرے سونے نبی جی، اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جی جی، او جبرائیل کی آڈر ہے؟ فرمایا آڈر ہے کہ ہنے ہنے تہاڈا ایک یار تے بیلی، ایک تہاڈا جماعتی، ایک تہاڈا ساتھی صحابی گھروں ٹر پیا ہے تے میں اتوں ٹر پیا، میں چونکہ تیز آیا پہلے آ گیا، یا تہاڈے کول پڑے تے انہوں کہہ دیوے آئے کہ او اللہ دے بندیا ہنے ہنے اللہ نے تازہ ٹیلی فون کیتے، اللہ پاک نے تینوں جنت دے چھڈیے۔ جدو صحابی آیا اللہ دے سونے نبی نے فرمایا او خوشخبری لے لے، ہنے اللہ نے پیغام دتا ہی اجے جبرائیل بھی اٹھ کے نہیں گیا تے سن لے تینوں اللہ نے جنتی بنا چھڑے آئی تے کہندا الحمدللہ، فخر نہیں،
اللہ میں تو نیکیاں نو بڑا غریب ہاں، اتنا نیک نہیں ہاں، اللہ تو مینوں جنت دا پیغام دیتا جائے، صحابہ دے وچ سرے عام اعلان ہو گیا ہے، اور سپیشل میرا نام لے کے اللہ تو اعلان بھیجیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پھر میں تیریاں ہی تعریفاں کرنا۔ جدو اگلا دن آیا جبرائیل مڑ آ گئے، فرمایا تھوڑا ایک یار جگری آ رہا ہے، جدو تھوڑی مجلس سے جاوے تو انہوں کہہ دوے تو جنت میں جائے گا۔ جدو آیا نا آپ نے فرمایا کرمالیا تینوں جبرائیل اللہ دا پیغام دے رہی کہ تو جنت جائے گا۔ وہ پھر آدھا الحمدللہ، بندہ وہی ہے، 2 دن ہو گئے۔ جدو تیسرا دن آیا پھر جبرائیل آ گئے، سونے وہ تھوڑا بیلی آمنا انہوں جنتی بنا چھڑیا ہے۔ 3 واری اس نے الحمدللہ پڑھیا تو جبرائیل 3 دن، بھئی کہ واری بھی تو جبرائیل 3 واری کہہ سکتا سی جنتی 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 جنتی، پر پروٹوکول احساس نہیں آئی۔ 3 دن آیا، بار بار آیا، 3 دن مسلسل آیا، جنت دی بشارت لے کے آیا، اور جبرائیل نو کوئی کام نہیں، صرف انہوں جنتی آکھڑا۔ معلوم ہوندہ ہے کہ وہ کوئی کام ایڈا وڈا کردہ جن دینا جنت لبھنی آئی۔ اللہ ایک باری بھی کہہ چھڑے تھے، اللہ دا کوئی حکم غیر اہم ہوندہ ہے۔ 3 دن مسلسل جنت دی بشارت آ رہی ہے، 21 صحابی نو ہن سنیا جو ذرا، ایک صحابی بھی اٹھیا، وہ ہولی دی شام ویلے اندے گھر کہندا کرم والا میں تو تیرے گھر مہمان ہاں۔ ساڈا ہوندا نا زمانہ، اسی کہنا سی، اسی تو پھر موبائل پہلے ویکھنا ہوندا نا، نمبر ملا کے نا السلام علیکم السلام، انہیں کہنا میں مہمان آ رہا ہوں، میں ملتان جا رہا ہوں۔ مہمان تو ایتھے رہو، میں ملتان ہوں، حالانکہ ہوندا گھر دے ملتان جو رحمت پسند ہی نہیں، رحمت مہمان رحمت ہے کہ نہیں پسند، ملتان جا رہے وہ آدھا آنا کدھر 3 گھنٹے بہت سا گٹر، ٹھیک میں آ جانا۔ مہمان بھی کوئی رحمت لے کے آیا، زبردستی کنڈا کھڑکیا، نکے نکے بچے جنتی ہوندے، بھلا کیوں انہیں جھوٹ نہیں بولیا کدی۔ بچی باہر نکلی کہندی میرا ابو آندا میں گھر کوئی نہیں، کدی کوڑ بھی چھپیا، کدی کوڑ بھی چھپیا، کوڑ تو کوڑ ہی رہنا ہے بھاویں جنہ چھپا لو، کدی کوڑ بھی چھپیا۔ وہ آدھی میرا ابو کہندا میں گھر نہیں ہاں۔ کیا بات ہے، وہ آدھا جلدی کڈو نو باہر، نہیں گھر باہر کڈن، باہر آ گیا۔ ہن موڑو دال آؤ رحمت نو، رحمت نو دا لگیا لگا، کہندا ٹھنڈا پیویں گا کہ تتا پیویں گا؟ اس آخیا پہلے ٹھڈا تے موڑ، آخر روٹی کھائیں گا، اس آخیا گوشت ادرا کھاواں گا، اتنا پاد نہیں کیتا، چس بھی ٹھیک ہے، رنگیا انج ہی کرو۔ مطلب ہے وہ چاہتا سی بھی وہ آکھے گا نہیں جی میں روٹیاں نو کی کرنا، چھاڑ پر چل ٹھیک ہے میں گھر بڑھ جس، اس آخیا میں کھانی روٹی کے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک ہی یاد ہے میں تیرا مہمان پڑھ سبحان اللہ، او آندا اہلن و سہلن مرحبا، اگلی گل مہمان بڑی خطرناک کریندا ہے۔ اگر اج دا مہمان میزبان ہوندا تے ہولی جی آکھیا میری کون مطلب سفریف کوٹ تاریخ ہے مہمان کڈن واسطے، میں بیزی ہوں تو میرے کو آ گیا چلو بیٹھا رہو۔ لیکن اگلی گل جدو کردا مہمان میزبان نو کہندا ہے میں شرطیہ مہمان ہاں، تیرے گھر 3 راتاں 3 دن رہنا ہے، کھانا بھی تیرے نال، پینا بھی تیرے نال، بانا بھی تیرے نال، رات بھی تیرے نال، دن بھی تیرے نال، نماز بھی تیرے نال، گھر بھی تیرے نال، مربے بھی تیرے نال، سونا بھی تو بچیاں چ نہیں سونا۔ اگر یہ شرط پسند ہی نہیں تو مینوں ویلکم کہہ لے، وہ آندا اہلن و سہلن مرحبا۔ کیا بات ہے، کیونکہ سارے جنتی جو لوگ آن
وہ آدھا کتنی بڑی میرے واسطے خوش نصیبی ہے کہ اللہ دی رحمت میرے گھر ترائے دن وسدی رہے گی. مہمان جتنا چر ہے نا رحمت آندی رہے. شرط بھی مان لئی راتاں بھی گزاریاں تے دن بھی گزارے. جدو ترائے دن تے ترائے راتاں پوریاں ہو گئیاں تے جاویں لگا آدھا نہیں اج نہیں. آدھا او میرے بھائی جان تو روٹیاں کھاویں نہیں آیا کیونکہ میں تا تیرے نالوں ویسے ہی غریب ہاں. تو تے مدینے دا بڑا بڑا تاجر ہے, تو تے امیر آدمی ہے, روٹی تیرے گھر میرے نال اچھی پکدی ہے, روٹیاں کھاویں نہیں آیا. لگدا ہے کہ تیرے اندر کوئی راز دی گل ہے. آدھا چلو ٹھیک ہے دس دینا. کہندا جس دن تینوں جبرائیل ایک دن بھی دوے دن بھی تیسرے دن جنتی 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 کہندا رہا ہے او تھک تے نہیں گئے. اچھی زبان نہ پڑھو تاں یقین. اتنی جدو گل ہوئی کہنے لگے میں دل دے اندر ارادے کر لے کہ میں اس بندے نو ویکھنا کہ کیڑی عبادت کردا ہے او میں بھی کراں تاکہ مینوں بھی جنتی اللہ کہے چھڈے. حالانکہ سارے سے ابا جنتی آن اودوں دے بن گئے جس دن نہ سونے نبی پاک نو اسلام دی حالت دے اندر ایک نظر نال تک لیا. سارے جنتی بن گیا لیکن وہ آدھا مینو شبیشل جی تینوں اعلان ہوئے ایویں اعلان ہوئے میری دل دی مرضی آئی. کہندا میں راتاں ویکھیاں تے دن ویکھے عبادت ویکھی تیری ساری جویں تو کردا رہے ہوے میں کرنا. میں تو ود تیری گل کوئی نہیں. پریشان ہو کے جا رہا گل کی ہے تینوں ترائے دن جنت دی بشارت کیوں آئی ہے. کہندا پھر بہ جا کچھ عمل بندیاں نو نظر آندن تے کچھ صرف اللہ پاک نو نظر آندن. سبحان اللہ. کیا ثاقب بھائی انہوں نے آج پروگرام کروایا. انہوں دی والدہ فوت ہو گئی ہے, دعا انشاءاللہ کرنا گے. اور میں جنتی کام دس رہا ہے کر چھڑیا ہے. نیک بھائی بیٹا اپنا ثاقب بھائی آج تو بعد نیکی دے کام شروع کر دو. حدیث چاہتا ہے تسی نیکی دا کام کرو گے تسی بھی جنتی تھوڑے ماں باپ نو ہور شانہ ملدیاں جا رہی ہیں. صرف دعا دا نہیں کیا اللہ نے بھائی اولاد دعا کرے صرف, ویسے دعا بھی کرے لیکن صرف دعا نہیں کیا. کیوں ہو سکتا ہے مصروفیت چاہ کے بیٹے نو دعا منگنی چیتا بھول جائے کہ ماں باپ نو آخرت چنا دا شان نہ گھٹ جائے. اللہ کہندا ہے نیک کام جیڑا کرے گی نا اولاد میں انہوں بھی ثواب تے انہوں بھی ثواب. کیا بات ہے. اللہ کیڈا چنگا ہے, اللہ کیڈا چنگا ہے ساڈے نال. اس واسطے ثاقب بھائی تسی اپنی والدہ دے واسطے پروگرام کروایا دعا بھی کران گے تے اج تو بعد نیکی دا کام کر لو جنتی کام سارے کر لو. آ بھی جنتی کم ہے جڑا میں دسن لگا کی خیال ہے اگر میں دس دیواں اس بندے دا عمل کرو گے ایویں تے نہیں جنتی بشارت 3 دن آئی. معلوم ہوندا ہے کوئی بڑا بڑا کام کریندا جنتی جنت دا کام. آہا سبحان اللہ. وہ کہنے لگا یار کچھ عمل نظر آندن لوگاں نو تے کچھ نہیں آندے. مثلا جیڑا میں عمل کرینا او کسے نو نظر نہیں آندا عرشاں والے رب نو نظر آندا. کہندا یار دس دے. کہندا جدو رات دا ٹائم ہو جاندا ہے میں آرام کرنا تے میں سارے مسلماناں نو برادری نو یا بوجھ مسلماناں نو جنہاں نے مینوں گالاں کڈیاں مندے بولے یا میرے نال زیادتیاں کیتیاں یا میرے باپ نال زیادتیاں کیتیاں یا میرے بہنا بھراواں نال لڑدے رہے یا جو بھی مسئلے بندے رہے ہائے ہائے میں سارے مسلماناں نو برادری نو غیر برادری نو ساری دنیا دے مسلماناں نو معاف کر کے اپنے دل چوں غصہ کڈ کے غصہ پی کے لوگاں نو معاف کر کے والعافین عن الناس لوگاں نو معاف کر کے غصہ پی کے میں انا اللہ میں بھی معاف کیتا تو عرشاں والے رب بھی معاف کر دے. میرا دل صاف ہے سارے مسلماناں واسطے اے اتنی نیکی اللہ نو پسند آئی ہے. 3 دن مینوں جنت دی بشارت آئی ہے. آج تو بعد غصہ آج تو بعد غصہ آ جاوے تے پی جانا جی میں دودھ پیندے پے پیو گے. اے ہن جنتی کم اللہ تو دعا ہے جو میں دسن اللہ سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.
ہن دعا کرو بھائی ثاقب صاحب دی والدہ اللہ کو چلی گئی ہے، اللہ ان دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اور جتنے بھائی پریشان صاحب دی پریشانی اللہ ختم فرمائے، اور بیماراں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں اللہ ثاقب نمازی کوئی نہیں ثاقب اللہ اکبر آج تو بعد جے نمازی نہ بنے تو مڑ میں دسیا میں مڑ دعا پٹھی بھی منگنا چاہتا انشاءاللہ آج تو بعد نمازی بننا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین اللہم عافنا فی بدننا اللہم عافنا فی بصرنا اللہم عافنا فی سمعنا لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت یا اللہ جتنے مسلمان بھائی اللہ آنا قبول فرما اللہ میرے استاد محترم میرے قریب بیٹھنا اللہ انہاں دی صحت دے اندر برکت فرما اللہ انہاں نو پریشانیاں تو محفوظ فرما اللہ تمام مسلماناں نو پریشانیاں تو محفوظ فرما اللہ پریشانیاں دے حل فرما اللہ جتنے مسلمان مقروض ہو گئے اللہ قرضے اتارن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں کول اولاد نہیں انہاں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ کو اولاد اس اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار بنا اللہ جو مسلمان نمازاں نہیں پڑھدے اللہ انہاں نو پکا سچا نمازی بنا اللہ جو نمازاں پڑھدے انہاں دیاں قبول و منظور فرما اللہ جنہ بھائیاں نے پروگرام کروایا اللہ انہاں دی نیکی قبول فرما اللہ جنہ نے سنیا اللہ انہاں دا سننا قبول فرما اللہ جنہ سنایا اللہ انہاں دا سنانا قبول فرما اللہ بھائی ثاقب صاحب دی امی فوت ہو گئی ہے اللہ انہاں نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرما اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ جی میں آج اکٹھے بیٹھے ہیں قرآن سنن واسطے مسجد میں اللہ قیامت دنے میں سانو سارے انو جنت اکٹھے فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین برحمتہ